میاں نواز شریف وزیر اعظم عمران خان کی رحم دلی اور لاہور ہائی کورٹ کے تیز ترین فیصلے کے بعد پاکستان سے روانہ ہوئے، قطر ٹھہرے، دوحہ میں کچھ قیام کیا، اس کے بعد لندن پہنچ گئے۔ میاں نواز شریف کو جہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا مجرم قرار دیا جاتا ہے، وہیں میاں نواز شریف پاکستان کے سب سے بڑے بیمار بھی ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے ایسے شخص بھی ہیں جن کو بہت زیادہ اکاموڈیٹ کیا گیا، بہت زیادہ سہولتیں ان کو دی گئیں علاج کے حوالے سے، پاکستان میں بھی جیل میں رہتے ہوئے، اور پھر پاکستان سے جانے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ بہرحال یہ ایک کنٹروورسی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میاں نواز شریف لندن پہنچ گئے ہیں، تو یہ بھی سنا ہے کہ میاں نواز شریف کے علاج کے اوپر جو بھی رقم خرچ ہوگی وہ سارے کے سارے قومی خزانے سے ہوگی۔ وہ کیوں؟ وہ اس طریقے سے کہ میاں نواز شریف 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہے اور ان کو جن کیسز میں سزائیں ہو چکی ہیں وہ کیسز میچور ہونے ہیں جا کے کئی سالوں بعد۔ اس میں 2 سال لگ سکتے ہیں، 4 سال لگ سکتے ہیں، 10 سال لگ سکتے ہیں، 15 سال بھی لگ سکتے ہیں، اور کیسز میاں نواز شریف کے اگر حق میں ہو جائیں جن کا امکان ہی نہیں، یقین بھی کسی حد تک ہے، جس طریقے سے ہماری عدالتیں ہیں راتوں کو کھل جاتی ہیں، پورا دن ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے دیتی ہیں، ان کی ضمانت لے لی جاتی ہے رات دن ایک کر کے۔ وہ محاورہ یہاں پہ بالکل درست ثابت ہوتا ہے، کسی نے رات دن ایک کر دیا، تو ہماری عدلیہ نے رات دن ایک کر کے میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ تو یہ کیسز جن میں میاں نواز شریف کو سزائیں ہو چکی ہیں وہ ابھی ہائی کورٹ میں ہیں، لوور کورٹ سے احتساب عدالت سے وہ ہائی کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ کے بعد وہ سپریم کورٹ میں جانے ہیں، سپریم کورٹ کے بعد پھر کہیں جا کے اس کی اپیل ہوگی، نظر ثانی کی اپیل ہوگی، اس کے بعد جا کے یہ فیصلے میچور ہوں گے۔ اس وقت تک دریاؤں کے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہوگا۔ میاں نواز شریف قسمت کے دھنی ہیں، ڈیل کر کے یا ویسے ہی پاکستان سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو زبردستی بھیجا گیا، پاکستان سے جدہ گئے، جدہ سے واپسی پر بھی ان کی اپیل سن لی گئی، ٹائم ابارڈ ہو چکا تھا، لیکن کہا گیا جی کہ میاں نواز شریف کو موقع نہیں ملا تھا اپیل کرنے کا۔ بہرحال ان کی ساری کی سزائیں معاف ہو گئیں۔ تو یہ پھر ایک دفعہ تاریخ شاید خود کو دہراتی ہوئی نظر آئے۔ تو یہ اس وقت تک امکان نہیں ہے جب تک عمران خان وزیر اعظم ہیں، تو کسی کی وزارت عظمیٰ کے بارے میں تو کیا کسی کے زندگی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے لمحے وہ بندہ موجود ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میاں نواز شریف سمیت کہا جا رہا تھا کہ 4 دن کی ان کی ضمانت دو کہ یہ زندہ رہیں گے، تو بہرحال اب عدالتیں کس سے ضمانت لیں گی کہ وہ لندن سے واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ شہباز شریف نے ان کا بانڈ بھر کے، بانڈ تو نہیں بھرا انہوں نے، شورٹی بانڈ، بہرحال انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ضرور دے دی ہے، بیان حلفی دے دیا ہے، اور انہوں نے ضمانت دی ہے کہ اگر نہیں آتے تو میں پھر حاضر ہوں گا، توہین عدالت ہوگی، فلاں ہوگا، جو بھی ہوگا۔ بہرحال یہ ایسی ساری چیزوں سے پوری قوم آگاہ ہے، پوری دنیا آگاہ ہے۔ میاں نواز شریف کے حامی بھی آگاہ ہیں اور ان کے مخالفین بھی آگاہ ہیں، اور خود بھی شہباز شریف اسی جہاز میں بیٹھ کے لندن چلے گئے۔ تو لندن میں یہاں پہ بھی میاں نواز شریف نے ایک پیسہ بھی ادا نہیں کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کا بل بنا تھا 15 لاکھ روپے، کچھ کہتے ہیں 25 یا 28 لاکھ روپے بل ان کا سروسز ہاسپٹل میں بنا تھا۔ وہ چونکہ قیدی تھے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ خرچہ حکومت کے ذمے ہی آئے۔ لندن گئے ہیں، سر دست وہ اپنے بیٹے کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تصاویر جاری کی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صحت مند ہے، وہ تو یہیں پہ کہہ رہے تھے میاں نواز شریف ڈرامے بازی کر رہے ہیں، میاں نواز شریف بالکل تندرست ہیں، باہر جانے کی ساری بہانہ بازی ہے۔ لیکن وہ لوگ بھی موجود ہیں جو میاں نواز شریف کی صحت کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے تھے، اور وزیر اعظم نے خود کہا کہ میں نے تحقیقات کرائی ہیں کہ میاں نواز شریف واقعی بیمار ہیں۔ تو یہی کچھ وزیر قانون نے بھی کہا، دوسرے لوگوں نے بھی کہا، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بہرحال اب ان کو آگے یہ ڈرامے بازی ہے، یہ درست بھی ہے۔ پاکستان سے جو انہوں نے خرچہ بچا لیا وہ وہاں ان کو اپنی جیب سے فی الحال تو کرنا پڑے گا، آگے جا کے مستقبل بعید میں جا کے
ہو سکتا ہے کہ وہ سارے کا سارا خرچہ حکومت کے ذمے آ جائے، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے۔ تو بہرحال میاں نواز شریف کا اگر وہ جھوٹ موٹ کے بیمار ہیں پھر بھی ان کو وہاں ہاسپٹل میں داخل تو ہونا ہی پڑے گا، دنیا کو دکھانے کے لیے، عدلیہ کو بھی دکھانے کے لیے۔ عدلیہ نے جس طریقے سے بھرپور قسم کا ایک فیصلہ دیا ہے، لیکن عدالتیں وہی ہیں جہاں پہ کہا گیا جی کہ اگر وہ واپس نہیں آتے توہین عدالت کی کارروائی ہوگی، فلاں کارروائی ہوگی، فلاں کارروائی ہوگی۔ حکومتی حلقے اس کے اوپر بڑے پرجوش ہیں کہ میاں نواز شریف ایک دفعہ نہ آ کے دکھائیں، پھر دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ معاملات پھر انہی عدالتوں میں آنے ہیں جن عدالتوں سے میاں نواز شریف کو دن رات ایک کر کے ضمانت دے دی جاتی ہے، ان کو باہر جانے دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال میاں نواز شریف جب مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے یا سودے بازی کر کے، یا یہ سمجھ لے کہ مشرف نے ان کو زبردستی پاکستان سے بھجوایا تھا، تو اس حوالے سے یوں بھی اندازہ کر لیں گے اس وقت جب یہ گئے تھے تو بغیر تلاشی کے گئے تھے، اور ان کے ساتھ 30 اور 33 صندوق تھے، بریف کیس تھے۔ اب میاں نواز شریف لندن گئے ہیں تو لاہور سے جب روانہ ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ 14 بریف کیس تھے جو اس جہاز میں نظر آ رہے تھے۔ تو اس حوالے سے میاں نواز شریف کے لاہور سے قطر تک کے سفر کا مکمل پوسٹ مارٹم کیا ہے ڈاکٹر بابر اعوان نے۔ یہ ممتاز قانون دان ہیں، عمران خان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ قربت ہے۔ وہ عموماً یہ دعویٰ کرتے ہیں، زیب داستان کے لیے کہتے ہیں، یا واقعی عمران خان سے قربت کے اظہار کے لیے کہتے ہیں کہ تقریباً روز ان کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے۔ گزشتہ روز تو وہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ عمران خان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ ملے۔ تو اندر کی بہت سی خبریں اگر کسی یوٹیوب چینل پہ آتی ہیں تو وہ ڈاکٹر بابر اعوان کے یوٹیوب چینل سے ہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے میاں نواز شریف کے سفر کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے۔ تھوڑی ویڈیو طویل ہو جائے گی لیکن ہے یہ بڑی مزے کی بات۔ میں نے بھی یہ اس لیے وہ یہاں پہ اس کو شامل کیا ڈاکٹر بابر اعوان کی اس یوٹیوب پوسٹ کو کہ یہ تاریخ کا ایک حصہ رہے اور میرے پاس بھی یہ محفوظ رہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر بابر اعوان نے اس حوالے سے کیا کہا۔ ڈیتھ بیڈ ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، جاں بلب مریض ہے، ایک واویلا ہے، شور ہے، ایک چیخیں ہیں، دھاڑے ہیں، چنگھاڑے ہیں کہ اگر وہ مر گیا تو کون ذمہ دار ہوگا۔ اور پھر باقی کاؤنٹنگ شروع ہے ہر طرح کی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قطری جہاز کتنی دفعہ آیا؟ 1.5 درجن سے زیادہ دفعہ آیا ہے۔ آپ لاہور ایئرپورٹ کھلا ہے، پتہ کر لیجئے کہاں کہاں آیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کھلا ہے، پہلے خط آتے تھے، اب جہاز آئے۔ وہ اٹھا، کوئی ویل چیئر نہیں ہے، بیڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور ایسے جس طرح ایک کوئی شوٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنی وہ تیاری پوری ہے، اور وہ چلا گیا۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو کوئی لندن میں علاج کراتا ہے، کوئی امریکہ چلے جاتا ہے، اور جو یہاں مر رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے۔ آج کی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، 25 قیدی شدید علیل ان کو گورنمنٹ آف پنجاب کو شفٹ کرنا پڑا ہے جیل سے اسپتالوں میں۔ یہ تو صرف ایک شہر کی جہاں 3 جیلیں ہیں ان میں سے ایک جیل کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ گجرانوالہ میں جیل ہے، اس کے چاروں طرف یعنی اتنی جیلیں جس کا حساب نہیں ہے۔ وہ جھکا نہیں، وہ بکا نہیں، وہ چلا گیا ہے جہاز پہ۔ جو آرام مال سے بن گئے اسے مے فیئر میں تلاش کر۔ نام لینا کوئی ضروری ہوتا ہے کیا؟ اس کا ایک پہلو۔ اب میں نواز شریف صاحب پہ آتا ہوں۔ نواز شریف صاحب ابھی پاکستان نہیں آئے، سزا ہو گئی،
ان کے وکیلوں نے سنی، وہ لندن میں، اور مریم صاحبہ کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرے. تاریخ ہے 7ویں مہینے کی 6 جولائی 2018، پچھلے سال کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیغام دیا گیا ہے کہ لندن میں ہی رہو، کیس ادھر ادھر ہو جائے گا، واپس نہ آؤ. وہ کبھی بھی ان میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کھل کے بات کر سکیں. تو پیغام ان کو کس نے دیا؟ مودی نے دیا، پاکستان میں سے کسی نے دیا، پرائیویٹ آدمی نے دیا، سرکاری آدمی نے دیا. دیر از نو ایکسپلینیشن. اور کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کی آئندہ نسلوں کی غیرت، حمیت اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے میں نے پرچم پکڑ لیا ہے. پھانسیاں ہوں، جیلیں ہوں، قید بامشقت لفظ انہوں نے استعمال کیا. قید بامشقت ہو، کسی قیمت کے اوپر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کسی قیمت کے اوپر میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب وہ بتا رہے تھے کہ مجھے میسج دیا گیا کہ آپ بیٹھے رہے، انہوں نے کہا نہیں میں واپس جا. میں کدھر سے؟ دوسرا، یہاں پہنچتے ہیں، بیان ارشاد فرماتے ہیں میں پاکستان کی نسلوں کا قرض اتارنے کے لیے آیا ہوں. یہ کیا تماشا یہاں پہ لگا ہوا ہے؟ کر کیا رہے ہیں لوگ؟ میں پاکستان کی نسلوں کا قرض اتارے بغیر واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تیسرا بیان ہے، جب وہ جیل سے ان کو پیش کیا جاتا ہے کورٹ میں. یہ ساری ویڈیوز ہیں، دیکھیے گا ضرور، بلکہ شیئر کیجئے گا یار، میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں. اور ایک میرے دوست ہیں، وہ ہر دفعہ لکھتے ہیں مجھے کہ میں پہلا فالوور میں ہوں بابر روان آفیشیل کا. آپ بھی ذرا شیئر کیجئے گا، زیادہ کیجئے گا، بلکہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. یہ سچ ہے ایسا جو ناقابل تردید ہے، ان کی اپنی زبان میں ہے، کیمرے کے اوپر محفوظ ہے، پیچھے کوئی پستول والا نہیں کھڑا. لندن میں آزاد فضاؤں میں دیتے دیتے پاکستان آگے جب کورٹ میں پہنچتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اکبر الآبادی کو یاد کرتے ہیں. پتہ نہیں کتنے دن انہوں نے رٹا مارا ہوگا، جس سے چیٹوں کا رٹا مارتے تھے جب ملک سے باہر جاتے تھے. کہتے ہیں کہ جینا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا. اور ساتھ یہ کہا کہ ان کو پیغام دے دو کہ نواز شریف بھاگنے والا نہیں ہے. میں تو اس وقت اندر سے جب میں نے سٹیٹمنٹ سنی تو ہنسی کا فوارہ پھوٹا. مجھے جنرل مشرف کا دور یاد آ گیا. یہاں میں جنرل مشرف کے بارے میں بھی عام خبر ہے، وہ بھی آپ کو میں دوں گا. یہ اس کا دوسرا سین مکمل ہوتا ہے. اب تیسرا سین آج کا ہے. کچھ سوال ہیں جو سوشل میڈیا پہ اٹھ رہے ہیں، مین سٹریم میڈیا پہ اٹھ رہے ہیں، اور ٹی وی ٹاک شوز میں اٹھے ہیں. اور ان سوالوں کے میں چند سوال فارمولیٹ کر کے 4 سوال کہہ لیجئے ان کو میں آپ کے سامنے رکھا. پہلے لگا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جناب ذرا دیکھیے کہ وہ آئے اور کس جہاز میں وہ جا رہے ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ڈریم جیٹ لائنر اسمال باڈی، نیرو باڈی بلکہ اس کو کہتے ہیں، وہ ہے. ایک طرف چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے، سوٹڈ بوٹڈ، اور ساتھ خاتون ان کو کچھ سرو کر رہی ہیں. دوسری طرف خود نواز شریف صاحب، یہ ابھی آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے، وہ آگے ان کے کھانے پینے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی، صرف 2 قسم کے انگور جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. اور وہ ان کا بایاں ہاتھ نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر سے ابھی میری بات ہوئی، بہت کریڈیبل ڈاکٹر سے، اور وہ تصویر پہ تبصرہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس ہاتھ پہ کسی جگہ بھی جب آئی وی کینولا لگتا ہے نا جی، تو اس جگہ پہ لگتا ہے، اس جگہ پہ وہ نیلا ہو جاتا ہے. اور انہوں نے تو اتنے پلیٹلیٹس کے لیے ان کو سٹیرائڈز دیے گئے. سٹیرائڈز کے بعد چہرے کا رنگ کیا ہوتا ہے وہ بھی ذرا کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیجیے گا. یہ سارا کچھ ہوا نا جی، چونکہ رپورٹس ہیں تو ہم نے تو نہیں بنائی، اس لیے ہم ان کے اوپر کیا تبصرہ کر سکتے ہیں. تو یہ دوسرا ہاتھ انہوں نے جب وہ گاڑی سے نیچے اتری، ایک اور ان کی تصویر ہے، وہ ان کا دایاں ہاتھ وہ کسی کو اشارہ کچھ کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں وکٹری کا اشارہ بنا رہے ہیں، یس کا، اور تھمز اپ ٹائپ کی تصویر ہے وہ. تو اس میں وہ دایاں ہاتھ نظر آ رہا ہے. وہ بھی اس پہ بھی لوگوں نے یہی تبصرہ کیا ہوا ہے. پھر جو اندر ہے وہ اس پہ وہ کہتے ہیں جی نہ ڈاکٹر ہے نہ پیرامیڈکس ہیں، وہی ان کا مشہور زمانہ جو ترجمان ہے وہ اپنے اسپتال کا ملازم وہ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آگے والا حصہ ہے اور
اس میں ایک لگا ہوا ہوتا ہے کھینچنے والا دروازہ جو بند ہو جاتا ہے لکڑی ٹائپ کا, اور اس کے پیچھے پھر سٹاف بیٹھتا ہے, اور اس کے ٹیل اینڈ کے اوپر جا کے واش روم وغیرہ, کچن, دوسری فیسلٹیز ہوتی ہیں. یہ جو نیرو باڈی ڈریم لائنر جیٹ ہے اس کے اوپر. تو وہ کہہ رہے ہیں جی وہ کدھر ہے سارا کچھ جو بتایا جا رہا تھا, اور تصویریں کسی اور ایئر ایمبولینس کی چلتی رہی یہاں پہ جس کے اندر بیڈ ہی بیڈ لگے ہوئے ہیں, مشینیں لگی ہوئی ہیں. پتہ لگ رہا تھا کہ قیامت کی نشانیاں ساری کی ساری آج پاکستان کا میڈیا پاکستان کو دکھا کے خیر سے سوئے گا. اب وہ سارے غائب ہو گئے, کل سے آپ کو کسی جگہ نظر نہیں آ رہے. ڈیتھ بیڈ سے اٹھے ہوئے صاحب کا سامان کیا ہے, یہ سب سے قابل غور بات. ذرا دیکھیے گا, آپ لیفٹ سائڈ سے پکچر کے گرنا شروع کریں تو آپ کو ایک نیچے کنٹینر, اس کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, اور اس کے پیچھے ایک بڑا سا بیگ, اور 14 ٹوٹل آپ کو بیگ کے پیسز اور بڑے بڑے سوٹ کیسز, میگا جائنٹ سوٹ کیسز آپ کو اس میں تصویر میں نظر آتے ہیں. اب تیسرے سوال پہ میں جا رہا ہوں. تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے جام بلا ایک ایسا آدمی, اگر اس کو کچھ ہو گیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اور اگر ہو گیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. یہ اس کی دوائیاں ہیں. جو پاکستان کی دوائیاں ہیں ان کے لیے بیکار ہیں, اس لیے کہ علاج تو ان کا باہر ہوتا ہے صحیح طریقے سے. ان کا اپنا نیریٹو, میں تو نہیں کہہ رہا, یہ وہ کہتے رہے کہ جی باہر جانے دو ورنہ مر جائے گا. مر تو سب نے جانا ہے, کون ہے جو زندہ رہے گا. لیکن ان کو اجازت مل گئی, عدالت نے بھی دی, حکومت نے پہلے بلکہ دی, پھر عدالت نے اس کو انڈورس کیا اپنے طریقے سے, اور پھر وہ باہر جا رہے ہیں. پھر حکومت نے دوسری ان کو اجازت دے دی, اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر, اور وہ جو ماحول پیدا کیا گیا تھا کہ وہ اتنے شدید بیمار ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اتنے شدید بیمار ہیں, اس لیے کہ نہ ان سے کوئی ملاقات پرسنل ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی میں نے ان کی رپورٹس براہ راست دیکھی, اس لیے یقین کرنا چاہیے بہت شدید بیمار. تو اتنے شدید بیمار مریض کو جو خود وہاں پہ چل کے گئے, بستر مرگ سے وہ اٹھے, معجزہ ہو گیا, ان کو ویل چیئر کی ضرورت کوئی نہیں ہے جہاز پہ بیٹھنے کے لیے بھی, اور ایک سیڑھی کے ذریعے سے, لفٹر کے ذریعے سے انہوں نے اوپر اس کے جانا پسند کیا. یہ سارا کچھ ایک طرف رہ گیا. مجھے یہ بتائیے دوائیاں ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں یس تو لکھ لیجیے گا, نو کہتے ہیں تو کامنٹ کر دیں. اب پھر دوسرا اس کا, یہ پٹیاں ہیں ان کی مرم پٹی ہے ساری, یہ بھی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ان کو مرم پٹی پاکستان کی تو پسند ہی کوئی نہیں آئی. پھر یہ ہے کہ اس میں تیسرا کیا ہے, اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ, اور اس کی وجہ ہے. اب چوتھا آخری پہ میں جاتا ہوں. وجہ ان کی یہ ہے کہ اگر وہ اتنے بیمار تھے تو کیا قطر والے بھول گئے تھے کہ اس کی فیولنگ کرنی ہے, اور رستے میں فیولنگ کا اس کا پلان پہلے بنتا ہے, وہ کہاں پہ جا کے فیول کرائے گا. اور یہ جو جہاز ہے اس قدر, یہ والا سامان جو بھی تھا یا جو بھی ہے, یہ انگلینڈ نہیں جا سکتا سارے کا سارا, اس لیے کہ سکین ہونا ہے وہاں. ایک ایک چیز انہوں نے اٹھا کے پرے مارنی اور سارا سکین ہونا ہے. مشینوں میں سے بندہ بھی وہ ایکس رے کر کے سکین کر کے گزارتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں تھا یہ باغیرت پارٹی کا ایک باہمیت پرائم منسٹر گیا تھا, اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا تکلیف میں, تو جو امریکہ میں کیا ہوا تھا, کپڑے کس طرح سے, اور یہ جو مال ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈالر ہو سکتا ہے, کوئی کہتا ہے پاؤنڈ ہو سکتا ہے, کوئی کہتا ہے سونا چاندی ہیرے جواہرات ہو سکتے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا ہے اس میں. لیکن یہ قطر میں جا کے کسی نے ابھی کریڈیبل سورس سے کہ وہاں ان کو ریسیو کرنے کے لیے اور بیگ ریسیو کرنے کے لیے ان کا ایک کارندہ جو سابق سینیٹر ہے, کسی زمانے میں وہ احتساب کیا کرتا تھا لوگوں کا, اور پتہ نہیں اشروں سے اب باگ کے وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. ورنہ تکی کوئی نہیں بنتی کہ تقریباً یعنی ٹیک آف اور لینڈنگ ٹائم اگر سارا ملا لیں آپ تو 3 گھنٹے سے زیادہ بنتا ہے. اور پھر اگر آپ مڈل ایسٹ کے کسی اسٹیشن سے بھی جائیں تو یہ جو پاکستان کے کسی بھی شہر سے جو 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے اور 40 منٹ کی لندن کی ہیتھرو کے اوپر فلائٹ جاتی ہے, وہ وہاں سے آپ جس طرح سے بھی جائیں تو وہ سیدھی فلائٹ 11 گھنٹے کے قریب ہو جاتی ہے. یہ سارے جو اسٹیشن وغیرہ لگانے کے بعد بات ختم نہیں ہوئی, بات ابھی شروع ہوئی ہے. اور ڈیٹیلز ہیں, میں کل پہ ڈالتا ہوں ان کو, امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں, پھر دیکھیے گا. جنرل مشرف صاحب کا کیس جو ہائی ٹریزن پنشمنٹس ایکٹ کے نیچے بنایا گیا آرٹیکل 6 کا, وہ آج رپورٹڈلی کلوز ہو گیا, اور 28 تاریخ کو اس کا فیصلہ ججمنٹ جو اسپیشل کورٹ ہے
اس کے ہیڈ ہیں, نیچے ان کے ممبرز ہیں, انہوں نے وہ ججمنٹ ریزرو کر لیا ہے. میں اینڈ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیو دی سولز آف کشمیر, خوش رہیے, اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش رکھے, ٹیک کیئر آف یور. ڈاکٹر بابر اعوان نے کسی اور ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ قطر کے جہاز ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 1.5 درجن سے زائد بار پاکستان آتے رہے. ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے لاہور ایئرپورٹ کا اور اسلام آباد ایئرپورٹ کا. تو بہرحال بابر اعوان نے ایک سیر حاصل گفتگو کر دی ہے جس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. تو میاں نواز شریف لندن پہنچے تو راستے میں انہوں نے 3 دفعہ سوٹ بھی اپنے تبدیل کیے ہیں. لاہور سے چلے تو کوئی اور تھا, درمیان میں کوئی اور تھا, جب لندن پہنچے ہیں تو وہاں وہ تیسرے سوٹ میں تھے. یہ بھی واضح رہے کہ وہ قطر میں رکے بھی ہیں اور وہیں پہ ہو سکتا ہے انہوں نے سوٹ تبدیل کیا ہو, اور ایک کوئی وہاں سے راستے میں بھی سوٹ تبدیل کیا ہو. بہرحال یہ کوئی تنقید والی بات نہیں ہے, یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جتنے چاہیں وہ اپنے سوٹ تبدیل کریں, اور شاید ان سوٹ کیسز میں ان کے لباس ہی ہوں گے اس طرح کے. دعا یہی ہے کہ میاں نواز شریف لندن میں اپنا علاج کرائیں اور صحت یاب ہو کے ایک تن و مند قیدی کی طرح پاکستان آ کے اپنا باقی عرصہ قید گزاریں.